لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن نے حسب روایت عید الفطر کے موقع پر خوبصورت عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا۔ یہ پارٹی پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا نے اپنی سرکاری رہائش گاہ پاکستان ہاؤس میں سجائی، جس میں تمام مکتبہ فکر کے افراد نے شرکت کی۔ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز زلفی بخاری اور پاکستان کے اٹارنی جنرل انور منصور خان نے بطور خاص شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر محمد نفیس زکریا اور ان کی اہلیہ نے لندن میں اپنی رہائش گاہ پاکستان ہاؤس میں عید الفطر اوپن ہاؤس کی میزبانی کی، جس میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے ماننے والے افراد نے بھی شرکت کی۔ پاکستان ہاؤس لندن کی سالانہ پروقار تقریب میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ مہمانوں کی توازو عید کے روایتی کھانوں، شیر خورما، سوئیاں اور دیگر گرم کھانوں سے کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کے خصوصی معاون سید ذوالفقار بخاری اور پاکستان کے اٹارنی جنرل انور منصور خان نے اوپن ہاؤس میں خاص طور پر شرکت کی۔ برطانیہ کے پارلیمانی ارکان، میئرز، کونسلرز، کاروباری افراد، پروفیشنلز، کمیونٹی کے رہنما اور ذرائع ابلاغ کے نمائندے بھی اس خوبصورت تقریب کا حصہ تھے۔ پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا اور ان کی اہلیہ نے سارا دن مہمانوں کے ساتھ گزارا۔ اس موقع پر شرکاء نے ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا نے کہا کہ اوپن ہاؤس کمیونٹی کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے ہائی کمیشن کی ایک بہترین کوشش ہے۔ برطانوی اور پاکستانی عہدیداروں کے ساتھ ساتھ عید کے تہوار سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک ساتھ مل کر بیٹھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کیا خوشی کا موقع ہو سکتا ہے، اور پاکستانی کمیونٹی نے جو آج محبت کا اظہار کیا اس قدر تیز بارش میں اور اتنی دور دراز علاقوں سے جو ہے وہ تشریف لائے، میں ان کو شکر گزار ہوں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کے ذریعے جو ہے تمام کمیونٹی ممبرز کو جو ہے وہ عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کمیونٹی کی جو محبت ہے وہ یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس اثاثے کو ہم صحیح طریقے سے بروقار لا کر دونوں ممالک کے درمیان میں جو ہے وہ جو تعلقات ہیں اس کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ شرکاء کا اس موقع پر کہنا تھا کہ عید ملنے جلنے اور رابطے بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ عید ملن پارٹی پاکستانی ہائی کمیشن کی شاندار روایت ہے جس پر سالہ سال سے عمل ہو رہا ہے۔ میں آپ سب کو بہت بہت عید مبارک دیتا ہوں، اور خاص طور پہ ہائی کمشنر صاحب کو کہ یہ بڑی محنت یہاں کر رہے ہیں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ڈسپائٹ کہ بارش اتنی ہو رہی ہے اور ٹپیکل انگلش ویدر جو ہم کہتے ہیں وہ ہیں، پھر بھی لوگ آپ دیکھیں کہ کس تعداد میں لوگ آئے ہیں، کس جذبے کے ساتھ اور کس امید کے ساتھ یہ عید اس دفعہ گزار رہے ہیں۔ میں سب پاکستانی کمیونٹی کو عید مبارک کہتا ہوں۔ بہت اچھا گیٹ ٹوگیدر ہے اور یہ ہونا چاہیے کمیونٹی کے ساتھ رابطہ، اور جو محمد نفیس زکریا صاحب آئے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا ارینجمنٹ کیا ہے، اور یہ ویسے بھی اسلام کا میسج بھی ہے کہ ہم عید اکٹھے منائیں۔ It's amazing، ایسے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے۔ It's very good to see کہ ساری کمیونٹی جو ہے پاکستان کی وہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم اپنا فیوریٹ کوزین کھاتے ہیں، اینڈ سب سے بڑی بات عید کے اندر ہم بچوں کو لے کے ان کو اپنا کلچر دکھاتے ہیں۔ پاکستان ہاؤس میں آ کے ایک پاکستان میں قدم رکھنے کی فضا ہے، فیملیز ہیں موجود، بچے ہیں، اور بڑے پرتپاک طریقے سے عید منا رہے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی اور بہنیں پاکستان میں عید منا رہے ہیں ان سب کو ہم دلی عید مبارک کہتے ہیں۔ بہت اچھا لگا، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنی زبردست ارینجمنٹ ہوگی اور اتنا ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ہوگا۔ ہائی کمشنر کے گھر پر بالکل سارے پاکستانی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی مل رہے ہیں جیسے پاکستان میں ہم ایک دوسرے سے مل کر عید مناتے ہیں۔ سارے پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ جمع ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم پاکستان میں ہی ہیں، اور عید کا جو آپ کہتے ہیں نا صحیح مزہ، وہ مجھے لگتا ہے کہ ہائی کمیشن صاحب کے اس گھر میں آتا ہے۔ تمام سننے والوں جہاں تک میری آواز جاری ہے سب کو دلی عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ سب کے رمضان کے روزے اور عبادات قبول فرمائے۔ پاکستان ہاؤس میں عید دیکھیں جی پوری کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے، سارے لوگ مل کے ایک دوسرے کو ہم مل لیتے ہیں، ادروائز یہ ممکن ہی نہیں کہ اتنے لوگوں کو ایک ساتھ بندہ مل سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سید ابن عباس صاحب نے جو پاکستان ہاؤس میں عید پارٹی شروع کی تھی بہت ہی خوش آئند اقدام تھا ان کا، اور میں مترف ہوں جناب نفیس زکریا صاحب کا کہ انہوں نے اس کو برقرار رکھا اور جاری رکھا۔ تقریب میں بڑوں کے ساتھ بچے بھی کافی تعداد میں موجود تھے جنہوں نے اپنے انداز میں تقریب سے لطف اٹھایا۔ اس موقع پر شرکاء نے پاکستان کے استحکام، سلامتی اور پاکستان کے وسیع تر مفادات کے لیے ہمہ وقت مصروف رہنے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ عید نام ہی خوشی کا ہے، اور جب خوشی اپنوں کے ساتھ مل کر بانٹی جائے تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہاؤس لندن کے اندر عید سیلیبریشن کا اہتمام پاکستان ہائی کمیشن نے کیا، جس میں کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ساتھی رپورٹر وسیم کاظمی کے ساتھ غلام حسین آوان، 92 نیوز، لندن۔
عید الفطر والسل کی تمام مساجد غوثیہ، قاسمیہ، مون سٹریٹ، عائشہ مسجد، سینٹرل مسجد چکری، غوثیہ مسجد برچل، منہاج القرآن، فیضان مدینہ، کریمیا انسٹیٹیوٹ برچل اور دیگر میں مذہبی عقیدت و احترام سے ادا کی گئی، جس میں ہزاروں فرزندان اسلام نے نماز عید ادا کی۔ مزید تفصیلات عرفان علی کی رپورٹ میں۔ کہ انسانیت کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا احسان وہ اللہ کی اس کتاب عظیم کا نزول ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید کی صورت میں ہماری زندگیوں کا ایک دستور اور نسل العین ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ برطانیہ کے شہر والسل میں بھی مسلمانوں نے چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں منائیں۔ عید کے بعد مسلمان بھائی ایک دوسرے کو گلے ملے اور عید کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر علماء کرام اور دیگر کا کہنا تھا کہ عید خوشیاں لے کر آتی ہے۔ اس پرمسرت موقع پر غربا کو بھی ان خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا عید جو ہے یہ خوشی کا دن ہے، ہمیں دھوم دھام سے منانے چاہیے۔ ہمیں ہمارا جو اسلام مذہب ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ نہیں ہے، جو اسلام جو ہے یہ ہمارا جو ہے امن کا پیغام دیتا ہے۔ آج کے دن ہمارا تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام اقوام کے لیے پیغام محبت ہے، پیغام امن ہے، اور عید کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں آپس میں پیار محبت سے اتفاق و اتحاد سے رہنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں غریبوں مسکینوں محتاجوں کی مدد کر کے اور مخلوق خدا کی مدد کر اس موقع پر علامہ ریاض احمد اور علامہ حافظ سعید احمد نے خطبہ دیا اور امت مسلمہ بالخصوص ملک پاکستان کی سلامتی، کشمیر اور فلسطین اور دیگر مظلوم مسلمان ممالک کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ لیوٹن جامعہ اسلامیہ غوثیہ ٹرسٹ میں نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ اس موقع پر لوکل کمیونٹی کاؤنسلر، سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ صفدر بخاری کی رپورٹ دیکھیے۔ سبحان اللہ، سبحان لوٹن کی جامعہ اسلامیہ غوثیہ میں کمیونٹی کی سہولت کے لیے مختلف اوقات میں 3 جماعتوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں مسلم کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی اور ایک دوسرے سے گلے ملے اور خوشیوں کا اظہار کیا، اور امت مسلمہ اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ ماہ رمضان انہیں اثار و قربانی کا درس دیتا ہے، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اختتام پر خوشی کے اظہار کے لیے عید کی صورت میں مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس موقع پر انہیں ان غربا اور مساکین کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے جو کسی وجہ سے شامل نہیں ہو سکتے۔ برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح بریڈ فورڈ میں بھی عید الفطر روایتی مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ یہاں بھی 2 عیدوں کی روایت برقرار رہی۔ مرکزی اجتماع بریڈ فورڈ مسجد تبلیغ الاسلام ٹولر لین میں ہوا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے وقار بابر کی رپورٹ۔ عالم اسلام کی طرح برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں بھی عید مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ درجنوں مساجد میں عید کی نماز ادا کی گئی، جس میں ہزاروں فرزندان اسلام نے شرکت کی۔ برطانیہ میں اس مرتبہ بھی 2 عیدیں منائی گئیں۔ بریڈ فورڈ کی مسجد تبلیغ الاسلام ٹولر لین میں علامہ انصر القادری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ کو اطاعت اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ فرشتوں کے ہاں یوم الجائزہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ یوم الجائزہ کا مطلب ہے انعام کا دن، اکرام کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی جولی سے ملک پاکستان کی سلامتی، کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ 2 عیدیں منانے کے حوالے سے علامہ انصر القادری نے 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد ایک ہی عید منائیں گے، اور پورا عالم اسلام اسی کوشش میں ہے کسی طرح یہ اختلاف دور ہو۔ تو وہ جو کہتے ہیں جی رہے ہیں ہم تو کل کی آس پر، ہم بہت جلد اس آس کو پائیں گے، یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے اللہ کے کرم سے، پوری دنیا میں ایک ہی جگہ پر عید ہو۔ عید مبارک ٹو آل مسلمز۔ تمام مسلمانوں نے میری طرف سے عید مبارک۔ میں آپ سب کو عید مبارک کہتا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ عید الفطر میں تمام مسلمانوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا جو دن ہے یہ خوشیوں کا دن ہے۔ عید مبارک ٹو آل۔ طرف سے اپنے تمام دوستوں کو، مسلمانوں کو دنیا میں جدھر بھی عید منا رہے ہیں سب کو عید مبارک۔ امت مسلمہ کی طرح بریڈ فورڈ میں بھی عید مذہبی عقیدت و احترام سے منائی گئی، مگر ایک ہی دن عید منانے کی حسرت باقی رہی۔ وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈ فورڈ۔
راسٹل میں نماز عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع بلال جامعہ مسجد میں ہوا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان اسلام نے نماز عید ادا کی۔ راسٹل سے راجہ واجد کی رپورٹ دیکھیے۔ برطانیہ کے دوسرے شہروں کی طرح راسٹل میں بھی عید الفطر بڑے عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع بلال جامع مسجد میں ہوا، جہاں بینائی سے محروم پاکستانی نژاد جسٹس ڈاکٹر فیاض افضل اہم مذہبی، سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کے علاوہ بچوں، بڑوں اور بوڑھوں سمیت ہزاروں کی تعداد میں فرزندان اسلام نے نماز عید ادا کی۔ نماز عید کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مولانا حسنات احمد نے رمضان اور عید کے فضائل پر روشنی ڈالی۔ So Ramadan Sharif is about getting rid of our bad habits, not feeding our ego, doing goodness, and then Ramadan finishes. Then is the day of Eid. Now first of all, day of Eid is usually a day of celebration, but also the day of Eid should also be a day of reflection. حافظ محمد اسحاق نقشبندی نے عید کی نماز پڑھائی اور تمام امت مسلمہ اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے دعا کرائی۔ نماز عید کے بعد بچے، بڑے، بوڑھے سب ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوئے اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے لوگوں کا کہنا تھا کہ خوشی کے تہوار کے اس موقع پر ہمیں اپنے ہمسایوں کو بغیر کسی رنگ و نسل اور مذہب کی تفریق کے اس میں شامل کرنا چاہیے۔ عید مبارک۔ میں اپنی طرفوں اور تمام اپنی بلال مسجد کی طرفوں تمام ہی لوگوں پوری دنیا مسلمانوں کی میں عید مبارک کہنا۔ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تمام امت مسلمہ کو ہماری طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے عید مبارک۔ مسلمانوں کو آج یوم عید مبارک ہو۔ I'd just like to congratulate everybody, a blessed Eid al-Fitr. Everyone has gathered here this morning today, Eid at Bilal Mosque in Rochdale. So on behalf of Bilal Mosque and all the committee and all the residents and all the worshippers, Eid Mubarak to you all. میں اپنی طرف سے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو جو آج عید منا رہے ہیں، جنہوں نے کل بھی منائی، تو ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ Eid Mubarak to all my Muslim brothers and sisters all over the world. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you on this day and every day to come. And on this special day of happiness and joy, may Allah grant us the ability to remember those who are less fortunate than us, who are unable to join us in this happy occasion. Don't forget them in your du'as, and remember all of us here from Rochdale in your du'as. May Allah bless you. سب کو عید مبارک ہو، اور ہمیں اس موقع پر عالم اسلام کے جو ہمارے وہ بھائی یا بہنیں جو اس وقت جو ہے دشمنوں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں فلسطین اور کشمیر میں، ان کو نہیں بھولنا چاہیے، دعاؤں میں شریک رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آزادی کی دولت سے مال مال فرمائے، ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ میری طرف سے، میری کمیونٹی کی طرف سے ان سب کو عید مبارک۔ یہ خوشی کا تہوار ہے، اور جب خوشیاں آتی ہیں تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس ملک میں جو ہمارا ملک ہے برطانیہ، اس میں ہم خوشیاں منائیں اور اپنے ہمسایہ چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی عید کی خوشیاں شیئر کریں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مسلمان اپنے تہوار کس عظمت کے ساتھ مناتے ہیں۔ جتنے بھی عالم اسلام کے مسلمان ہیں ان کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ میری طرف سے دنیا میں بسنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو دل کی انتھک گہرائیوں سے عید مبارک۔ السلام علیکم، میری طرف سے تمام راجچل اور اہل اسلام کو مبارکباد، عید کی بہت بہت خوشی مبارک ہوں۔ نماز عید کے لیے آئے ننھے بچوں نے بھی عید کی مبارکباد دی۔ عید مبارک، عید مبارک ایوری عید مبارک ٹو آل دی مسلمز، عید مبارک۔ اس موقع پر کشمیر اور فلسطین سمیت پوری امت مسلمہ کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ عید کا مطلب ہے خوشی، اور یہ خوشی صحیح معنوں میں تب حاصل ہوتی ہے جب اس دن کو غریب، نادار اور محروم طبقات کو بھی اپنی خوشی میں شامل کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، راچڈیل، گریٹر مینچسٹر۔ لیڈز میں بھی مسلمانوں نے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ عید منائی۔ اسلامک سینٹر، بلال مسجد، ابراہیم مسجد، غوثیہ مسجد اور دیگر مساجد میں ہزاروں افراد نے عید کی نماز ادا کی۔ رش کے باعث کئی مساجد میں دو بار عید کی نماز پڑھائی گئی۔ اس موقع پر باہمی میل جول اور بھائی چارے کے خوبصورت مناظر بھی دکھائی دیے۔ لیڈ سے آصف شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔
लीड्स के मुसलमानों ने भी रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के इख्तिताम पर ईद उल फितर पूरे जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई। बरतानिया भर की तरह यहाँ भी 2 ईदों की रवायत बरकरार रही। मसाजिद में 2 दिन ईद के इज्तिमात मुनक्कद हुए। लीड्स इस्लामिक सेंटर, बिलाल मस्जिद, गौसिया मस्जिद, इब्राहिम मस्जिद, अबू हुरैरा ग्रैंड मस्क, मक्का मस्क, शाह जलाल मस्जिद समेत दीगर मसाजिद में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। इस मौके पर मुसलमान नमाजियों की अक्सरियत की वजह से बाद मसाजिद में 2 ईद की नमाजें पढ़ाई गईं ताकि मुसलमान अपने इस मजहबी फरीज़े को भरपूर अंदाज में अदा कर सकें। उलमा किराम ने अपने खिताब में पाकिस्तान, शाम, फ़लस्तीन, कश्मीर समेत उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी। इस मौके पर काउंसलर लीड्स गोहर अलमास, काउंसलर मोहम्मद इकबाल, चौधरी शराफत, राजा रफाकत, चौधरी तारिक और दीगर अफराद ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि 2 ईदों की रवायत हर सूरत ख़त्म होनी चाहिए। अब मेरी तरफ से, मेरे अहले खाना की तरफ से, भाइयों की तरफ से, हमारे मोहल्ले की तरफ से, हमारे शहर की तरफ से तमाम अहलियान इस्लाम को पूरी दुनिया में ईद उल फितर मुबारक हो। मेरी तरफ से तमाम अहलियान लीड्स, यॉर्कशायर, बरतानिया और पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद उल फितर मुबारक। मेरे सब मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। आपको सारे की ईद मुबारक। मेरी तरफ से तमाम मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक। ईद मुबारक। I'd like to say to everyone, ईद मुबारक। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। यूके में जितने भी हैं भाई बहन सबको ईद मुबारक। जो परेशानियों में अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। तो मेरी तरफ से सारे की ईद मुबारक। बरतानिया में भी ईद के त्यौहार पर मुसलमानों में तकसीम को कम्युनिटी ने सख्त नापसंद किया है। न सिर्फ ईद के मौके पर बल्कि आम समाजी जिंदगी में भी मुसलमान कम्युनिटी इस रवायत के खिलाफ मुतहद दिखाई देती है। हमारी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। ईद मजहबी त्यौहार है, हर घर में खुशियों और मसरत का पैगाम लाती है। आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। हांगकांग में ईद उल फितर रवायती मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। जामा मस्जिद कोलोन हांगकांग में हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। कोलोन मस्जिद के अलावा दीगर मसाजिद व मदारिस में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। इन इज्तिमात में पाकिस्तानी कम्युनिटी और दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों ने इकट्ठी नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के इन इज्तिमात से खिताब करते हुए उलमा कराम ने ईद उल फितर की अहमियत पर रोशनी डाली और मुसलमानों को ईद सईद की मुबारकबाद दी गई। नमाज ईद अदा करने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिले और खुशी का इजहार किया। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की जानिब से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें नवाज शरीफ की सेहतियाबी और रिहाई के लिए दुआ की गई। मदीना मुनव्वरा में मुस्लिम लीग के रहनुमा मोहसिन नवाज रांझा की ज़ेर सदारत इजलास में नून लीग के अरकान असम्बली के अलावा मकामी क़यादत ने भी शिरकत की और इस मौके पर मोहसिन नवाज रांझा का कहना था कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से बहुत से मसाइल जन्म ले रहे हैं। एक जानिब पश्तून महाज खोल दिया गया है तो दूसरी तरफ जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ईद के फौरी बाद अपोजिशन कौम के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगी। लीगी कारकुनों ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नवाज शरीफ की सेहजाबी और जल्द रिहाई के हवाले से दुआ की और कारकुनों का कहना था कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ ही अवामी लीडर हैं जो जमहूरियत की बका की जंग लड़ रहे हैं। सऊदी अरब में अदबी तंजीम हल्का फ़िक्र व फ़न की जानिब से ईद मिलन महफिल मुशायरा मुनक्किद हुआ, जिसमें शौरा कराम ने शायरी के ज़रिए ईद को दोबाला किया। देखेंगे उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में सजने वाली महफिल मुशायरा में वकार नसीम, वामिक, डॉक्टर तारिक अजीज, मखदूम अमीन ताजिर, सज्जाद चौधरी समेत दीगर अफराद ने अपने मखसूस अंदाज में कलाम पढ़ा और खूब दाद वसूल की। जो बात हक की करें इस जहान में वामिक, उन्हें ही जहर के प्याले पिलाए जाते हैं, बनामे इश्क बड़े गम उठाए जाते हैं, ये रोग लगते नहीं हैं लगाए जाते हैं। तू ते कादरे मुतलक है, नवे ज़मीन आसमान बना, इत्थे हर बंदा रब्बे रब्बा, इन्हां रब्बां नूं इंसान बना। क्या बात, साडी बुलियां नूं भी हासे दे या हंजुआं नूं मुरझान बना। मेरा कलमा हज खतरे विच, मेरी सोम सलात खतरे विच, मैं रांझा वां, मेरा बेला वंजली मुर्शद नाते खतरे विच। वाह, ते हुण ना रहन दे मैनू खतरियां विच, मेरी मुश्किल आसान बना। जी हाँ, ओने बाजी हार के जुतली, चुप दी बुक्कल मार के ओने बाजी हार के जुतली, चुप दी बुक्कल मार के जुतली, ओ भी चुप सी मैं भी चुप सा, अखियां दे रहा हूँ। मैं हिज्र में हूँ
इसमें हर्ज क्या है? उसका ताल्लुक साकी से है बहुत करीब का, उसका ताल्लुक साकी से है बहुत करीब का, मैं मैखाने के दर पे हूँ, हर्ज क्या है? वो गुजरेगा जब भी मेरा होगा सामना, इंतज़ार बड़ा है मुश्किल, इंतजार बड़ा है मुश्किल, बस हर्ज क्या है? इस मौके पर हल्का फिक्र फन के सदर डॉक्टर रियाज चौधरी ने कहा कि ईद दोस्तों की दीद का नाम है, इसलिए दियारे गैर में महफिल मुशारा के जरिए एक दूसरे से मिलकर ईद की खुशियों को दुबाला किया जा रहा है। तकरीब के शुरा ने महफिल मुशारा को बेहद सराहा और कहा कि ईद खुशियों का नाम है और यह दिन अजीज रिश्तेदारों से सिला रहमी करने और प्यार जताने का दिन है, इसलिए इसे भरपूर अंदाज में मनाना चाहिए। अमेरिका से इधर आया हूँ और सारे दोस्तों को इकट्ठे इधर ईद सेलिब्रेट करते हुए देखा, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह का कोई प्रोग्राम अमेरिका में भी कोई सेटअप किया जाए, क्योंकि मैं रियली इंस्पायर्ड हुआ हूँ इस चीज़ से। ईद नाम है एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटने का और मिल बैठने का और सिला रहमी का, कि हम जो सिला रहमी करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ये हमारी ज़रूरत भी होती है और ये हमारे लिए बड़ी खुशी का मुकाम भी होता है। तकरीब से अदबी शख्सियात राना अब्दुल वासे, सरवर खान इनकलाबी, महमूद बाजवा, फारूक आजम ने भी इज़हार ख्याल किया। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।